الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله العاقبة الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم حب الوطن من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. عزیز طلبہ اور طالبات اور میرے بزرگ اور دوستوں، آج پاکستان کے قیام کو الحمدللہ 75 سال ہو چکے اور 14 اگست سن 1947 27 رمضان مبارک 1367 ہجری میں اللہ نے یہ وطن ہمیں عطا فرمایا. یہ وطن اتنی آسانی سے نہیں ملا ہے جتنی آسانی سے ہم یہاں وقت گزارتے ہیں. اس کے لیے بڑی بے بہا قربانیاں دی گئی. علماء کرام نے، طلباء نے، عام مسلمانوں نے اس وطن کے قیام کے لیے بڑی قربانیاں دی. انگریز نے ہندوستان میں آنے کے بعد اس بات کی کوشش کی کہ اسلام کو مٹا دے. اس کے لیے اس نے سب سے پہلے علماء کی جماعت پر ہاتھ ڈالا. ایک دن میں 500 علماء کو پھانسی دی گئی. توپوں کے سامنے کھڑے کر کے علماء کو اڑایا گیا. کالے پانی میں کی جیلوں میں اور کتنے جزیروں پر مسلمان ایمان والوں کو اور علماء کو قید کیا گیا. اس بات کی کوشش کی گئی کہ ان کا اسلام سے رشتہ عام مسلمان کا ختم کر دیا جائے، کیونکہ اسلام میں اور عام مسلمان میں اگر کوئی واسطہ ہے تو وہ علماء کی جماعت ہے. عالم ہوتا ہے وہ کسی جگہ پر بھی ہو، وہ وہاں کے مسلمانوں کا رشتہ اسلام سے قائم رکھتا ہے، قرآن سے قائم رکھتا ہے اور رسول اللہ سے قائم رکھتا ہے. اگر وہ بیچ میں سے نکل جائے، حدیث شریف میں آتا ہے ایک زمانہ آئے گا علماء کی جماعت دنیا سے اٹھا لی جائے گی. جاہل لوگ ہوں گے، ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو گمراہ کرتے. اس لیے انگریز نے اس بات کی کسی علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ یہ لوگ جو مسجدوں میں بیٹھے ان کی قدر کرو. یہی وہ لوگ ہیں جو اسلام کا چراغ جلائے ہوئے ہیں، جو 5 وقت اذان بلند کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، رمضان مبارک میں سحر و افطار کی اطلاع دیتے ہیں، ہر دینی موقع کو اجاگر کرتے ہیں، رسول اللہ کی سیرت بیان کرتے ہیں، اللہ کی عظمتوں کو بیان کرتے ہیں، قرآن کی عظمتوں کو بیان کرتے ہیں. ورنہ آپ بتائیں 15ویں صدی میں 15ویں صدی نیو جرسی امریکہ میں رہنے والا ایک نوجوان
جو ایسے ماحول میں پڑا ہے جو بالکل گندا ماحول ہے، دنیا کا گندا ترین ماحول، لیکن اس کے اندر ایمان کی رمق تھی تو اس نے گستاخ رسول کو واسطے جہنم کیا۔ سوچنے کی بات ہے، یہ کس نے جذبہ زندہ رکھا ہے؟ علماء کی جماعت اس بات کی کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے قیام کے لیے علماء نے بڑی محنت کی۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ پاکستان کی اس کو دیکھیں گے کہ پاکستان بنانے والوں میں کون کون لوگ شامل ہیں، ان میں آپ علماء کا نام ملے گا، مولانا شوکت علی کا نام ملے گا، مولانا محمد علی کا نام ملے گا، جو قائد اعظم کے ساتھ چلتے تھے، اور ان کی سرپرستی کرنے والے کون سے؟ حکیم الامت مجدد ملت حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خیال بہت پہلے سے آتا تھا، جب وہ حیدرآباد دکن جایا کرتے تھے تو حیدرآباد دکن میں ایک اسلامی ریاست تھی، جب وہاں سے گزرتے تو ان کے دل میں کھوک اٹھتی، کاش ہم مسلمانوں کا الگ ایک وطن ہوتا جہاں ہم آزادی کے ساتھ اپنے مولا کی عبادت کر سکتے۔ یہی ان بڑوں کا جذبہ تھا، اللہ کے اتنے بڑے ولی کا، مجدد زمانہ کا، کہ پھر اللہ نے جن سے کام لینا تو ان کے دل میں بات ڈالی۔ محمد علی جناح کے دل میں بات آئی، قائد اور علامہ اقبال کے دل میں بات آئی، اور یہ پھر دونوں جڑ گئے۔ اس لیے قائد اعظم فرمایا کرتے تھے کہ پورے ہندوستان کو علماء ایک طرف رکھ دو اور ایک حکیم الامت ایک طرف رکھ دو، اس ایک کا علم سب پر بھاری ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے بڑے بڑے اولیاء کرام کی دعائیں شامل ہے۔ سن 1943 میں حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا ہے، اور 47 میں پاکستان یعنی 4 سال بعد بنا ہے۔ حضرت نے 1943 میں فرمایا، وفات سے پہلے، یہ ریکارڈ پر بات ہے کہ مجھے ایک مجذوب نے آ کر خبر دی ہے کہ سن 1947 میں پاکستان بن جائے گا، اور ریکارڈ بات ہے، پہلے بتایا۔ اور اپنے خاص خلیفہ حضرت مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ظفر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے بھتیجے مولانا شبیر علی صاحب اور اپنے خلیفہ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے خلیفہ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مفتی تقی صاحب رفیع صاحب دامت برکاتہم کے والد محترم، ان حضرات کی خاص طور پر تشکیل کی تھی کہ تم ہر وقت قائد اعظم کے ساتھ مل کر اور مسلم لیگ کے ساتھ مل کر پاکستان بنانے میں پوری کوشش کرو۔ ہمارے دادا مرشد مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، میرے مرشد نے فرمایا کہ رات کو سجدوں میں رویا کرتے تھے، اللہ پاکستان بنا دے، سجدوں میں روتے تھے۔ قائد اعظم بھی روتے تھے۔ قائد اعظم کو نماز مولانا شبیر علی صاحب نے سکھائی، کیونکہ وہ تو انگریزوں کے وہاں سے پڑھ کر آئے تھے، نماز روزے سے ان کی اتنی مناسبت نہیں تھی پہلے۔ حضرت مولانا شبیر علی صاحب جاتے تھے، نماز سکھاتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے میں سنی ہوں اور میں سنیوں والی نماز پڑھتا ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ قائد اعظم نے وفات سے پہلے وصیت کی کہ میں سنی ہوں، میرا جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی پڑھائیں گے۔ چنانچہ آرام باغ کی مسجد میں، وہاں جبکہ پوری دنیا اس جنازے میں تھی، ہر طبقے اور ہر فرقے کا انسان تھا، ان کی امامت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی، جن کی تفسیر عثمانی بڑی مشہور تفسیر ہے، ان کی فتح الملم مسلم شریف کی شرح بڑی مشہور ہے۔ میرے دوستو، ان کی دینی تربیت تھی۔ یہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ جو نعرہ ہے یہ علماء نے مسلم لیگ کو دیا تھا کہ دیکھو کلمے کی بنیاد پر اس کو بناؤ، نظریے کی بنیاد پر بناؤ، زمین لینے کے لیے نہیں بلکہ ایک نظریے کے قیام کے لیے۔ جس طرح مدینہ شریف کی ریاست قائم ہوئی تھی تو نظریے کی بنیاد پر، پاکستان بھی اگر بنانا ہے تو نظریے کی بنیاد پر
علماء نے یہ نعرہ دیا تھا مسلم لیگ کو کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہ یہاں پر توحید ہوگی، یہاں رسالت ہوگی، یا دین کا قیام ہوگا، یہاں دین والے ہوں گے، یا اسلام کا بول والا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، علماء حق، علماء دیوبند زندہ باد۔ میرے دوستو یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان کا سب سے پہلے جھنڈا کھولا گیا، پاکستان کے 2 حصے تھے، دیکھو 2 اہم واقعات اب سامنے رکھے۔ انگریز بہت شاطر تھا، اس نے کہا دیکھو آپ نے کہا ہے کہ ہم پاکستان بنانا چاہتے ہیں، 2 ایسی جگہ ہیں پورے بر صغیر میں جہاں مسلمان 100% ہیں، ایک آپ کی سرحد کا علاقہ اور ایک بنگلہ دیش میں سلہٹ کا علاقہ۔ میں وہاں ریفرنڈم کراؤں گا کہ جو جہاں 100% مسلمان ہیں، آیا ان کو پاکستان چاہیے بھی کہ نہیں؟ ہندوستان میں تو مکس ہے، دلی میں تو ہندو بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، لکھنؤ میں ہندو بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، لیکن جہاں 100% مسلمان ہیں، میں وہاں ریفرنڈم کراؤں گا، ووٹنگ کراؤں گا کہ آیا وہ لوگ بھی پاکستان چاہتے یا نہیں۔ اگر وہی نہیں چاہتے تو پھر تم لوگ جو مکس رہتے ہو تمہیں ہم کیسے پاکستان دے دیں؟ یہ انگریز نے یہ بڑی عجیب و غریب شرط لگائی۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد کی بات ہے، مسئلہ بڑا سخت ہو گیا، اس لیے کہ یہاں پر کانگریسی لوگ تھے جو سردار تھے سرحد میں، جو سردار تھے سرحد میں وہ کانگریسی لوگ تھے، جن میں خان ولی خان کا والد بھی تھا عبد الغفار خان۔ یہ لوگ کانگریس کا سپورٹ کرتے تھے، اور اس طرح سرحد کے اندر بھی کانگریسی لوگ تھے۔ اب یہ کانگریسی لوگ تو کانگریس والے تو یہ کہتے تھے کہ ہمیں پاکستان نہیں چاہیے، جبکہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا نظریہ یہ تھا کہ کسی بھی کافر کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ آج تو وہ کہے گا میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا کام کروں گا، لیکن جب وہ اقتدار میں آئے گا تو تمہیں پوچھے گا بھی نہیں۔ حضرت تھانوی کا عجیب نظریہ تھا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات وفات سے پہلے فرمائی، اور یہ بات جس کو فرمائی، جس نے سنی، ان سے میں نے براہ راست سنی۔ ان کا نام تھا مولانا عبد الرحمان صاحب، جدہ میں تھے، ان کی ملاقات زیارت کی، وہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ تھے۔ انہیں بتایا کہ 1950 کی غالباً بات ہے، حضرت کا انتقال سے آگے پیچھے ہوا کہ تو میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے گیا، تو وہاں کچھ لوگ آئے تھے کہ ہندو ہمیں اس طرح کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ یہ معاہدے کیے تھے کہ تم ہمارا ساتھ دو گے تو ہم یہ تمہیں مراعات دیں گے، اور وہ وہاں پر تو بہت انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بہت ناجائز کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں۔ تو وہ فرماتے میں خود بیٹھا تھا تو حضرت مدنی رحمت ٹھنڈی بری حکیم الامت تھانوی ٹھیک کہا کرتے تھے کہ ہندو کے اوپر اعتماد نہیں کیا جاتا۔ ان کی کتاب بھی چھپی ہے، اس کتاب کے اندر بھی ان کی یہ بات چھپی، میں نے خود سنی ان سے بات۔ اب ریفرنڈم ہونا ہے، اب اس سرحد کے علاقے میں حضرت مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ گئے، اور ان کے ساتھ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علماء کی جماعت نے پوری سرحد کا دورہ کیا، پوری سرحد کا، اور جا کر بتایا کہ حکیم الامت تھانوی کیا چاہتے تھے کہ پاکستان بنے، الگ ملک بنے، ہمارا ایک الگ ملک ہو۔ اور مولانا زبردست عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وہ سرحد گئے، کیونکہ وہ وہاں پہلے بھی جایا کرتے تھے، وہاں لوگوں میں پھرے، لوگوں کو کہا حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ چاہتے تھے پاکستان بنے، ہم ان کا پیغام لے کر آئے، دونوں ریفرنڈم ہوئے، سرحد کے اندر بھی اور سرحد بنگلہ دیش میں بھی،
دونوں ریفرنڈم کامیاب ہوئے اور وہاں کے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ پاکستان بننا چاہیے۔ اس کے بعد انگریز مجبور ہو گیا، انہوں نے کہا جہاں 100% مسلمان ہیں وہ پاکستان چاہتے ہیں، اس نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب پاکستان بن گیا سن 14 اگست 1947 کو، اور کراچی اس وقت دارالخلافہ بنایا گیا تھا، کراچی میں قائد اعظم بھی موجود تھے، اور جھنڈا لہرانے، پہلا جھنڈا لہرانے کا مسئلہ آیا تو انہوں نے کہا مولانا شبیر عثمانی صاحب آپ جھنڈا سب سے پہلا کھولیں گے اور لہرائیں گے۔ انہوں نے کہا آپ صدر ہیں، آپ مسلم لیگ کے صدر ہیں، ہم بھی آپ کے رکن اور ممبر کی طرح ہیں، آپ کا حق ہے۔ کہا کہ نہیں، یہ علماء کا حق ہے، اگر آپ میرے ساتھ نہ ہوتے کبھی پاکستان نہ بنتا۔ چنانچہ سب سے پہلے جھنڈا مغربی پاکستان میں کراچی میں حضرت مولانا شیخ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کھولا، اور مشرقی پاکستان میں جھنڈے کا مسئلہ قائد اعظم نے کہا وہاں مولانا ظفر عثمانی سب سے پہلا جھنڈا کھولے گی۔ سب سے پہلا جھنڈا انہوں نے کھولا، یہاں انہوں نے کھولا، کیونکہ قائد اعظم جانتے تھے اگر ریفرنڈم کامیاب نہ ہوتا انگریز کبھی بھی پاکستان دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ الحمدللہ پاکستان بن گیا۔ یاد رکھو میرے دوستو، یہ اسلامی حکومت ہے، یہ اسلام ہے، اسلامی مملکت ہے، جہاں مسلمان حکمران ہیں۔ لوگ کہہ دیتے ہیں بھی یوں ہے وہ ہے۔ مجھے ایک بات یاد آئی، حضرت مولانا ادریس صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، وہ مکہ شریف میں تھے، میرے شیخ بھی وہاں تھے، تو کسی نے کہا کہ پاکستان کے حکمران تو ویسے چور ہیں، لٹیرے جیسے وہ ہوتے بھی ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، لیکن ہمارے جو ہندوستان کے حکمران ہیں وہ چاہے کافر ہے، وہ ہندوستان کا تھا، مولوی صاحب تھا، وہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ایسی کچھ تعریفیں کی تو حضرت نے اس کے سینے پر ایسے ہلکا سا مکہ مارا اور یہ آیت پڑھی وَالْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، کہ غلام مومن ایک مشرک سے اچھا ہے، اگرچہ مشرک تمہیں اچھا لگتا ہو، لیکن یہ غلام مومن خدا کے ہاں پھر بھی اس کا مقام ڈالا ہے۔ ہمارے حکمران جیسے بھی ہوں کلمہ پڑھتے، ہر کلمہ گو جب دنیا سے جاتا ہے اپنی کرتوتوں کی سزا پا کر آخر اس کی منزل جنت ہے۔ کافر کتنا بھی بڑا ہو، کتنا بھی کرنے والا ہو، لیکن اس کی منزل جہنم ہے۔ کہا کہ تم دونوں کو برابر کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں ہمیں اچھے حکمران عطا فرمائے، لیکن وطن سے محبت کرنا، وطن کی قدر و قیمت کرنا میرا آپ کا فریضہ ہے، ہم اس سے محبت کریں۔ اس پر جان دینے والے شہید ہیں، کیونکہ یہ مملکت اسلامیہ ہے، یہ اسلامی ملک ہے، یہاں کیسی آزادی؟ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھو دو بنیادوں پر کوئی ملک ہوتا ہے، نظریے کی بنیاد پر اور قوت کی بنیاد پر، دو چیزوں پر۔ نظریہ دیکھیں، ہمارا نظریہ اسلام ہے، الحمدللہ یہاں کا دینی کام پوری دنیا پر اثر انداز ہے، یہاں کے مدارس پوری دنیا پر اثر انداز ہے، پورے عالم میں یہاں کے پڑے ہوئے دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ مدرسے مسجدوں کا آباد کیا ہوا ہے پوری دنیا میں، فیجی آئی لینڈ سے لے کر اور آپ ساؤتھ افریقہ تک چلے جائیں اور کینیڈا تک چلے جائیں۔ تبلیغی جماعت ہمارے رہبر مرکز سے پورے عالم میں جماعتیں پورے عالم میں جا رہی، دنیا کی کوئی جگہ خالی نہیں جہاں جماعتیں نہیں پہنچ رہی اور لوگوں کو دین نہیں سکھا رہے پورے عالم میں۔ مشائخ اعظام، اصلاح و تزکیہ کا کام، اللہ کا کام پوری دنیا میں، یہاں کے مشائخ کے اثرات ہیں پوری دنیا میں، پورے عالم۔ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب کی شخصیت لے لیں، دنیا کا کوئی خطہ نہیں جہاں کو لوگ جانتے نہ۔ میں کئی سال پہلے برطانیہ گیا تو ایک مسجد میں میرا بیان ہوا،
بیان کے بعد میں گاڑی میں بیٹھ گیا جانے کے لیے، تو ایک انگریز آیا اور مسلمان تھا، انگریز ہو گیا تھا، مسلمان ہو گیا، اور آیا اور آ کر مجھے دروازہ کھول کے لپٹ گیا، میرے ماتھے پہ بوسہ دینے لگا، میرے ہاتھ چومنے لگا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے ساتھ کہا اس کو انگریزی میں پوچھو بھی یہ اتنی محبت کیوں کر رہا ہے؟ تو اس نے عجیب بات کی، انہوں نے کہا میں اسی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن میں ابھی آیا ہوں تو آپ بیان ختم ہو گیا تھا۔ میں جب مسلمان ہوا تو میں نے سرچ کیا کہ اسلام کے اندر کون سے بڑے بڑے لوگ ہیں، انہیں مجھے اول نمبر پر ایک نام ملا، حکیم محمد اختر۔ تو اس دن سے مجھے دل میں ان کے لیے عشق اور محبت ہے، اور میرا دل چاہتا ہے میں کس طرح اڑ کے جاؤں اور ان کی زیارت کر لوں۔ تو مجھے بھی مسجد سے پتہ چلا ہے کہ آپ ان کے شاگرد ہیں، اس لیے میں آپ سے پیار کر رہا ہوں پورے عالم میں۔ یہ لائنیں ہیں، یہ وہ لائنیں ہیں، اور کتنی لائنیں دینی جن کا پورے عالم پر اثرات پاکستان سے مرتب ہوئے۔ اور قوت دیکھ لیں، قوت اللہ نے ہماری افواج کو ایٹم بم جیسی نعمت دی، ایٹم بم جیسی۔ پورے عالمی اسلام میں ایک واحد ملک پاکستان ہے جو ایٹمی قوت ہے، واحد المستطاعت من قوہ۔ آج ہندو بنیے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ کبھی کا اس پاکستان کو یہ ہڑپ کر چکا ہوتا۔ نہیں تو میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یوکرین کے اوپر، یوکرین ایک ملک پر روس نے حملہ کیا جس کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشت گڑبڑ ہے۔ کیوں حملہ کیا؟ پہلے کبھی حملہ نہیں کیا، کیوں حملہ کیا؟ اسے سوچا کبھی آپ نے کیوں حملہ کیا؟ اس لیے حملہ کیا کہ جب یوکرین والے یورپ بات کی کہ ہمیں اپنا حصہ بنا لو کیونکہ یورپ کی سرحد پر ہے، تو انہوں نے ایک شرط لگائی کہ تم ایٹمی طاقت ہو، کیونکہ پہلے روس کا حصہ تھا تو روس نے ایٹمی پلانٹ لگائے تھے، آج کل بھی اس کا جھگڑا چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا تم ایٹم بم ختم کر دو، یوکرین والوں نے کہا تو ہم تمہیں اپنا حصہ بنا لیں گے۔ وہ ایسا بے وقوف تھے، انہوں نے اپنے ایٹم بم ضائع کر دیے۔ جب ضائع ہو گئے تو روس نے حملہ کر دیا کیونکہ اس کو پتا تھا ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اب مار کھا رہے ہیں۔ اب یورپ والوں کو بلاتے آنے کے لیے تیار نہیں، کہتا لڑو، خود اسلحہ دے دیں گے، ہم بندے نہیں بھیج سکتے۔ ہمیں بھی کہا گیا تھا ایک وقت تھا تم ایٹمی طاقت ختم کر دو، ہم یہ نواز دیں گے وہ نواز دیں گے، لیکن الحمدللہ ہمارے حکمرانوں نے، خاص طور پر ہمارے وزیر اعظم جمالی، جو وزیر اعظم جمالی وفات پا گئے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، اس وقت وہ موجود تھا، اس نے کہا میں استعفیٰ دے دوں گا لیکن یہ کبھی لکھ کر نہیں دوں گا کہ ہم ایٹمی قوت ختم کرتے ہیں۔ یہ اس کی اتنا بڑا کام ہے، اس کا یہ جو اس کی بخشش اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تو لکھ کر دے دیتا تو 1 منٹ لگنا ہمیں پتہ بھی نہ چلتا اور آپ کی ایٹمی طاقت ختم ہو جاتی۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ مستعفی ہو گیا، وزارت عظمیٰ چھوڑ دی اس شخص نے، اس کے بعد گوشہ نشینی اختیار کر لی، کبھی سیاست میں نہیں آیا، اللہ نماز روزے میں رہتے تھے، بہت نیک اور تہجد گزار انسان تھا۔ انہوں نے کہا میں پھانسی کر سکتا ہوں لیکن میں ایٹمی قوت، کیونکہ آپ کی ایٹمی قوت ختم ہو جائے ابھی ہندوستان آپ کو چبا جائے گا ابھی، لیکن اس کو پتا ہے اگر میں کچھ کروں گا کہ ایمان والے آخر تک لڑتے ہیں۔ اور یہی بات جنرل ضیاء الحق نے کہی تھی راجیو گاندھی سے، جب کرکٹ میچ کے لیے گئے تو راجیو گاندھی سے کہا تھا اور وہ ہم پر حملہ کرنا چاہتا، تم نے کہا سن ہمارے پاس بھی ایٹمی طاقت، اگر تمہارے پاس ہے سن لو، میں تو یہ بتا رہا ہوں، تو ہم پر مارے گا ہم تم پر ماریں گے، ہندوستان ختم ہو جائے گا تو دنیا سے ہندو ختم، لیکن پاکستان ختم ہو جائے گا تو مسلمان ختم نہیں ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ حق کی نشانی، حق کی دلیل۔ میرے دوستو، بس جملے سے اس کا پیشاب خطا ہو گیا، لیکن ہمیں تو رسول اللہ کی بشارت ہے کہ ایمان والو
تم قیامت تک قائم رہو گے، تمہیں کوئی مٹا نہیں سکتا۔ رسول اللہ کی بشارت۔ ہاں جب اللہ چاہیں گے ایمان والوں کو لے جانا تو سب لے جائیں گے، اس سے پہلے کسی کی ہمت نہیں ہے۔ میرا آپ کا ختم ہو جانا یہ اسلام کا ختم نہیں، اسلام اللہ رسول ہے، اسلام ہے اللہ رسول، اللہ ہے، سورج چل رہا ہے، مجال ہے سورج کو ختم کر سکے۔ اس سے ہمارے رسول کو بھی قرآن نے کہا سراج منیرا، ہمارا جو محبوب ہے یہ بھی سورج کی طرح ہے، نہ سورج کو کوئی روک سکتا ہے کرنوں کو، اس کی کرنوں کو اگر بادل چند دن کے لیے آ بھی جائے چند گھنٹے کے لیے تو ان کو پھر بھی جگہ چھوڑنی پڑتی ہے۔ کہا یہ سراج ہے ہمارا پیغمبر، یہ جو دین لے کر آیا قیامت تک جگمگاتا رہے گا۔ میرے دوستو، نظریے کے اعتبار سے اور قوت کے اعتبار سے اس وقت پاکستان پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے، پوری دنیا یہ افراد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سازشیں کر کے ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی میرے شیخ بھی فرماتے تھے، ہم نے بڑوں سے سنا، چونکہ اس کی بنیاد میں علماء کا خون ہے، مہاجرین کی قربانیاں ہیں اور ان کی اخلاص نیت ہے، ان کی دعائیں ہیں، انشاءاللہ اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ حالات تو آ سکتے ہیں، حالات آتے رہتے ہیں، پانی پر بھی کبھی گند آ جاتا ہے، سورج پر بھی کبھی بادل آ جاتے ہیں، چاند پر بھی بادل آ جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ شے مٹ گئی۔ اس لیے قرآن مجید نے مثال دی حق کی اور باطل کی، کہ باطل پانی کے اوپر پتوں کی طرح چھا جاتا ہے، پھر ہوائیں چلتی ہیں اور وہ پتے ختم ہو جاتے ہیں، پھر نیچے سے وہ چیز نکل آتی ما ینفع الناس، جو ہمیشہ لوگوں کو فائدہ دیتی۔ اس لیے میرے دوستوں اور میرے عزیز طلبہ اور طالبات، بس میں آخر میں آپ حضرات سے کہوں گا، اپنے وطن سے محبت کرو، اس کی بدخویاں نہ کرو، لوگوں کے اور حکمرانوں کے اعمال کی وجہ سے اس مٹی کو برا نہ کہو، یہ مٹی نے تمہیں جنم دیا ہے، تم اس پر رہتے ہو۔ انہیں پوچھو جن کا کوئی وطن نہیں ہوتا، انہیں پوچھو۔ اس لیے اور اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بناؤ۔ آپ جو تعلیم حاصل کر رہے ہو اس میں اخلاص پیدا کرو، کام کے لوگ بنو، کام کے، آپ مرد ہو عورت ہو کام کے بنو۔ آپ حافظ بنو، اچھے حافظ بنو، عالم بنو، اچھے عالم بنو، مفتی بنو، اچھے مفتی بنو، ڈاکٹر بنو، اچھے ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، اچھے انجینئر بنو، اچھے انسان بنو، اپنے اخلاق کو اچھا کرو، اللہ تعالیٰ کو بھی خوش رکھو اور مخلوق کی بھی خدمت کرو۔ اسے انک لعلی خلق عظیم کی تفسیر لکھی ہے کہ رسول اللہ خلق اتنے اونچے اخلاق پر تھے کہ راتوں کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے تھے، دن میں مخلوق کی خدمت کرتے تھے۔ اور مخلص ہو جاؤ وطن کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے مانگا بھی کر، اللہ اچھے لوگ ہمیں دے دے۔ کشتی تو ہے، چلانے والے صحیح نہیں ملے، جو شروع میں صحیح تھے ان کو دنیا سے رخصت کر دیا گیا، قائد اعظم کو بھی موقع نہیں دیا گیا، مولانا شیخ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو موقع نہیں دیا گیا، لیاقت علی خان کا موقع، یہ وہ لوگ مخلصین کی جماعت تھے، لیکن ان کو موقع نہیں دیا گیا، کسی کو زہر دے دیا، کسی کو کس طرح۔ اب تو یہاں تک کہ کتنے علماء تھے اور کتنے وہ بنیادی لوگ تھے جن کو مختلف حادثاتی موت کے ذریعے آگے رخصت کر دیا تاکہ اس پاکستان کو کمزور کیا جا سکے۔ اس لیے میرا آپ کا فریضہ ہے کہ ہم اس ملک کی حفاظت کریں، ان کی چیزوں کو اپنا سمجھیں، اس ملک کو اپنا سمجھیں، کہ ذرے ذرے کی حفاظت کریں اور اللہ سے اس کے لیے خیر مانگیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔